السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 66 اموات ہو گئیں، جبکہ ایک ہی روز میں 3012 نئے کیسز رپورٹ کر لیے گئے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے بجلی بہت مہنگی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ کالعدم TTP آئین کو تسلیم کر لے تو معافی دی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں طالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے افغانستان میں انارکی پھیلے گی۔ حکومت نے مہنگائی میں گھری عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ PTI دور میں 13-12 ادویات مہنگی ہوئیں۔ سراج الحق کہتے ہیں بھارت میں جو دوائی 100 روپے کی ہے وہ یہاں 500 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ شہنشاہ ظرافت عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں ایئر ایمبولینس بھی جلد کراچی پہنچے گی۔ T20 ورلڈ کپ ذہن میں ہے لیکن فی الحال نیوزی لینڈ سے سیریز جیتنی ہے۔ بابر اعظم کہتے ہیں بنگلہ دیش میں نیوزی لینڈ ضرور ہاری لیکن پاکستان انہیں آسان نہیں لے گا۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات، 4 دن کی دوری پر لبرلز اور ٹوریز کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع۔ ٹروڈو وزیر اعظم کے لیے کینیڈینز کا اولین انتخاب۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو کا اپنی جماعت ایک بڑی انڈور ریلی کا دفاع، کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کورونا وائرس سے بچاؤ کے اصولوں پر عمل کر رہی ہے۔ ریلی میں 400 کے قریب افراد نے شرکت کی تھی۔ کینیڈا میں مہنگائی 18 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سال کے آغاز سے ہی کنزیومر پرائس انڈیکس میں تیزی کا رجحان رہا۔ گزشتہ سال کی نسبت اگست میں مہنگائی میں 4.1% اضافہ۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 15,59,410 تک جا پہنچی۔ صوبے البرٹا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھی طالبان سے وہی توقعات ہیں جو امریکہ کی ہیں۔ ترجمان محکمہ خارجہ کہتے ہیں کہ خواتین اور اقلیتوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ اشرف غنی کے ملک سے بھاگ جانے سے طالبان سے معاہدہ ٹوٹا۔ صدارتی محل میں تصادم کی باتیں بے بنیاد، طالبان قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ افغانستان کے نائب عبوری وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر منظر عام پر آ گئے۔ سہیل شاہین کی پنجشیر لڑائی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 22,73,42,315 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,75,187 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمگیر وبا کورونا وائرس سے مزید 66 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,004 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,15,821 تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,012 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,18,196، سندھ میں 4,47,678، خیبر پختونخوا میں 1,69,972،
بلوچستان میں 32,671، گلگت بلتستان میں 10,204، اسلام آباد میں 1,03,549، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,551 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,86,82,730 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,778 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,12,236 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,039 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,319، سندھ میں 7,210، خیبر پختونخوا میں 5,329، اسلام آباد میں 893، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 727 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک تاجک تجارت کے لیے افغانستان میں امن قیام ضروری ہے تاکہ نقل و حمل بہتر ہو سکے۔ تاجک صدر اور میں مل جل کر افغان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے قازقستان کے صدر نے دوشنبے میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے پاکستان اور تاجکستان کے مابین کاروباری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے مختلف شعبوں کی 67 کمپنیاں تاجکستان آئی ہیں۔ کانفرنس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کاروباری روابط بڑھانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ تاجکستان میں سستی، صاف ستھری ہائیڈرولک بجلی سستی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے بجلی بہت مہنگی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کاسا 1000 توانائی منصوبے سے ہمیں بھی تاجکستان کی بجلی سے فائدہ پہنچے گا۔ Very resourceful country, and we envy that you have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market, and we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. پاکستان تاجکستان بزنس فورم میں تجارت کو فروغ دینے سے متعلق بات ہوگی۔ 2 طرفہ تجارت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ افغانستان میں کئی سال کے تنازع کے بعد امن قائم ہوگا، خصوصاً 2 بڑی برادریوں پشتون اور تاجک کو قریب لانے اور مخلوط حکومت کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان سے ملحق پاکستانی سرحد پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان سے کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں اور اب وہاں امن و استحکام آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10.5 روپے اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کی گئی تھی۔ اوگرا کی طرف سے وزارت خزانہ کو بھیجی گئی سمری کے برعکس آئندہ 15 روز کے لیے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت پیٹرول کی 123 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 1 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور نئی قیمت ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 120 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 90 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 92 روپے 26 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مہنگائی کی ماری عوام پر وفاقی حکومت نے ایک اور بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ نے جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ان افراد کے افغانستان سے انخلا میں سہولت فراہم کرے گا جن کے پاس مصدقہ دستاویزات ہیں۔ ہم کئی دہائیوں سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے افغانستان سے آنے والے افراد کے لیے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا جا رہا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادی افغانستان میں نئی حقیقت کو تسلیم کریں۔ نئی طالبان قیادت کا رویہ 1990 کی دہائی کے مقابلے میں مختلف ہے، کیونکہ کابل میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو برداشت کیا گیا۔ یہ ابتدائی اشارے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر طالبان مثبت بات کر رہے ہیں تو انہیں اس پر چلنے دیں، لیکن وہ طالبان انتظامیہ کے ساتھ مطلوبہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ طالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے معاشی بحران اور انارکی پھیلے گی۔ مغربی ممالک طالبان کے بغیر کسی سیاسی شرط کے امداد کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان طالبان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر کسی گروپ کو دہشت گردی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان بھی اس حوالے سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 13 بار ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ لاہور سے جاری کیے گئے بیان کے ذریعے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسولین اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی قیمتیں 100 سے 300% بڑھی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ بھارت میں جو دوائی 100 روپے کی ہے وہ یہاں 500 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ اپنے بیان میں سراج الحق نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ڈرگ پرائسنگ پالیسی واپس لے اور پیٹرولیم لیوی ختم کرے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ لیجنڈ اداکار عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ لیجنڈ اداکار عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری ہو گئے ہیں۔ شہباز گل نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے ایشو ہو گئے ہیں۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ عمر شریف اپنے علاج کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ جلد امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ نے تعاون پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اداکار عمر شریف صاحب کو جلد صحت یاب کرے۔ دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ عمر شریف کو لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس بھی کل تک کراچی پہنچ جائے گی۔ کچھ دیر میں عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو پاسپورٹ مل جائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ کسی بھی نئی سوچ کو اپنانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چیئرمین رمیز راجہ مجھے یا ٹیم کی حمایت نہیں کر رہے۔ ان کی باتوں سے کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ کپتان تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ ضرور ذہن میں ہے، لیکن فی الحال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنی ہے۔ راولپنڈی میں ورچوئل کانفرنس کے دوران بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں عموماً بیٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ ضرور ذہن میں ہے، لیکن فی الحال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنی ہے۔ بنگلہ دیش میں نیوزی لینڈ ضرور ہاری، لیکن پاکستان انہیں آسان نہیں لے گا۔ کوشش ہوگی کہ جن نوجوان کھلاڑیوں کو اب تک موقع نہیں ملا ان کو آنے والے میچز میں چانس دیں۔ عبداللہ شفیق بہت عمدہ بیٹسمین ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں عبداللہ شفیق ایک بہترین بلے باز بنے گا۔ میچ سے قبل فائنل 11 منتخب کریں گے۔ بابر اعظم نے کہا کہ کسی بھی نئی سوچ کو اپنانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چیئرمین رمیز راجہ مجھے یا ٹیم کی حمایت نہیں کر رہے۔ ان کی باتوں سے کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ کپتان تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اور شاداب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مثبت اور جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔